حمد مبدع انتقى الموجودات بآيات وجوب وجوده، وشكر منعم أغرق المخلوقات في بحار إفضاله وجوده. تلألأ في ظلم الليالي أنوار حكمته الباهرة وآثار سلطته القاهرة. نحمده على ما أولانا من آلاء أزهرت رياضها، ونشكره على ما أعطانا من نعماء أترعت حياضها. وصلى الله وسلم على من اختص رسوله سيدنا محمدا أشرف البريات بأفضل الصلوات، وأصحابه المنتخبين وآله المنتجبين بأكمل التحيات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تعالى: وبارك في مقام آخر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں اور آپ جس مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ مجلس برکتوں والی مجلس ہے، سعادتوں والی مجلس ہے، رحمتوں والی مجلس ہے، انوارات والی مجلس ہے۔ قرآن کی مجلس ساری مجلسوں سے افضل اور بہتر ہے، اور یہ ایسی مجلس ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین اور اللہ کے احکامات، قرآن کے احکامات اور قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان ہو رہے ہیں۔ ایسی مجلس جس کے اندر ایسی باتیں بیان ہو، حضرت نے فرمایا یہاں پر بیٹھنے والے وہ بھی بدبخت نہیں ہیں، لیکن جو بندہ اپنے کسی کام اور غرض سے آ کے اس مجلس کے اندر اور اس مجمع کے اندر شریک ہو جائے، آیا اپنے کام سے ہے، کسی کو بلانے کی غرض سے آیا ہے، مقصد بیٹھنا، مقصد بیٹھنا، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مقصد بیٹھنا، اگر آپ میرے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 10-15 منٹ کے اندر سب کام فارغ کر کے آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ بات صحیح نہیں سمجھیں گے، سنیں گے نہیں، توجہ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، جیسا ان کے ساتھ کیا اگر ایسا میرے ساتھ کریں گے، تو پھر میں اگر یہ کہوں کہ مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو آپ باہر جا کے کہیں گے مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تاسو و بیا چون ځان خلاصوي پښتانه کوئی ډیر کافر مولاو شیشه وای ډیر کافر مولاو وای په نسوار روزه نه ماتيږي، کہتا ہے نسوار سے روزہ، نسوار سے روزہ۔ آپ ابھی بھی نہیں بولتے، تو اگر آپ بولیں گے نا تو پھر مسئلہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اگر نہیں بولیں گے تو آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا، مجھے بھی پتہ نہیں چلے گا میں نے کیا بول دیا۔ تو آپ بولیے گا، اگر میری کوئی بات آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ اس پر بولیے گا۔ حدیث میں ایک شخص اس مجلس کے اندر آیا، لیکن اپنے کام کی
بندہ تھا نا، یہ تو قاری صاحب کو بلانے آیا تھا، یہ تو مولوی صاحب کو بلانے آیا تھا، یہ تو مفتی صاحب کو بلانے آیا تھا، یہ حافظ صاحب کو بلانے آیا تھا، یہ تو اس حضرت صاحب کو بلانے آیا تھا، یہ تو ماموں کو بلانے آیا تھا، یہ تو اپنے تایا کو بلانے آیا تھا، یہ تو اپنے ابو کو بلانے آیا تھا، یہ اپنے رشتہ دار کو بلانے آیا تھا، یا اللہ یہ تو اپنے دوست کو بلانے آیا تھا، یا اللہ یہ تو اپنے قریبی تعلق رکھنے والے کو بلانے آیا تھا، یا اللہ یہ تو مجلس میں شرکت کی غرض سے نہیں آیا تھا، یہ تو ختم قرآن میں شرکت کی غرض سے نہیں آیا تھا، یہ تو واعظ و نصیحت کی غرض سے نہیں آیا تھا، یہ تعلیم بن کر نہیں آیا تھا، یا اللہ اس مجلس کی تو مغفرت ہوگی، لیکن اس شخص کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ فرما رہا ہے، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسی بہترین قوم ہے، یہ ایسی بہترین قوم ہے، ایسی عظمت والی قوم ہے، ایسی بہترین مجلس ہے، یہ ایسے بہترین لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی بدبخت اور محروم نہیں ہوگا۔ فرمایا اس مجلس کی وجہ سے، اس بابرکت مجلس اور محفل کی وجہ سے، ان بہترین لوگوں کی وجہ سے اس کام میں آنے والے کی بھی مغفرت اللہ تعالیٰ کا، یہ بھی بخشا بخشا ہے، چلو بخشا بخشا ہے، اس کے الطاف کو ہے، عام شہیدی سفر، ہم سے کیا چیز ہے اگر ہم کسی قابل ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے انُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا ہم ہدایت ان کے ساتھ چمٹا دیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ ہدایت کو چمٹا دیں؟ یہ تو ہدایت چاہتے ہی نہیں ہے، تو کیا ہم ہدایت ان کے ساتھ چمٹا دیں؟ جو طالب ہوگا ہدایت کا، ہدایت تو اس کو ملے گی، جو ہدایت کا طالب ہوگا، جو ہدایت کا طالب ہوگا، ہدایت اس کو ملے گی، جس کے اندر شوق ہی نہیں ہے، جس کا ذوق ہی نہیں ہے، جس کی یہ تمنا ہی نہیں ہے، اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان باری ہے، تمہیں کہہ دو کہ یہ علی وفاداری ہے، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ دود تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں، آیا عشاء گئے وعدہ دھنکا لے کر، ابو نے دون چڑھانے کو زیبا لے کر، تجھ کو اسلاف سے اپنی کی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار ہو کردار کہ تو جامع ہو سکتی۔ تاسو کو صرف خبروں کو بولو یا علامہ ہوئے، تاسو صرف خبروں کو بولو، ہمارے اکابرین نے یہ کیا، ہمارے اسلاف نے یہ کیا، آپ نے کیا کیا مولانا؟ مفتی محمود صاحب نے یہ کیا تھا، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا، آپ نے کیا کیا؟ تجھ کو اسلاف سے اپنی کی نسبت ہو نہیں سکتی، دے تو آبا ہو تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو، ہاتھ ارے میں نظرے فردا مستقبل کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے آنے والا زمانہ ما سبق سے بھی زیادہ پرخطر اور تاریخ نظر آتا ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے آنے والا زمانہ ما سبق سے بھی زیادہ پرخطر اور تاریخ نظر آتا ہے۔ اگر میں اور آپ یوں ہاتھ پر ہاتھ کرے بیٹھے رہ گئے تو پھر میرے دوستو آئیں گے غسال کابل سے کفن جاتا۔ اگر ہماری غفلت کی یہی حد قائم رہ گئی تو پھر غسال کہاں سے آئیں گے؟ کابل سے، اور کفن کہاں سے آئیں گے؟ جاپان سے کفن آئیں گے۔ جی تو دین کی طرف آ جاؤ، اسلام ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ تاکہ پھر رحمت خداوندی کو جوش آ جائے، حالات تبدیل ہو جائے، کایا پلٹ جائے، عزتیں مل جائے، بلندیاں مل جائے، شان و شوکت مل جائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شیئا۔ اللہ کا وعدہ ہے
اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، صرف پاکستان کی حکومت نہیں ملے گی بھائی، صرف پاکستان کی حکومت نہیں، صرف پاکستان کی حکومت نہیں، اللہ کا وعدہ ہے روئے زمین کی بادشاہت، روئے زمین کی بادشاہت، روئے زمین کی بادشاہت۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کا ایک صوبہ ہے، ہندوستان کا ایک صوبہ ہے، اس کا نام ہے اتر پردیش۔ سنو تیرا ہندوستان کا ایک صوبہ ہے، اس کا نام ہے اتر پردیش۔ وہ اتر پردیش اتنا بڑا صوبہ ہے، اتنا بڑا صوبہ ہے کہ آپ کا پاکستان اس کے سامنے ایسے ہے جیسے اس بھائی کے سر سے پاکستان دو بڑا اٹھ کے دے ڈالے کو جیسے سپاہی کے سر پر چھوٹی سی ٹوپی پاکستان کی یہ حیثیت ہے۔ اور اللہ یہاں فرما رہا ہے ایمان والوں کو اور ہمارے صالحہ اختیار کرنے والے کو پاکستان کی حکومت بادشاہت نہیں، ہم روئے زمین کی خلافت اور بادشاہت ہے۔ آؤ تو صحیح تم دین کی طرف تو آؤ، تم مدارس کا کردار تو دیکھو، تمہیں بھی ذمہ داری ملی، مجھے بھی ذمہ داری ملی۔ پاکستان آزاد ہو گیا، حضرت مفتی صاحب پاکستان آزاد ہو گیا، ہمیں بھی ذمہ داری مل گئی، ذمہ داری تقسیم ہو گئی۔ مولویوں کو کہا آپ کو بھی ذمہ داری دے رہے ہیں، اور یہ دنیاوی عصری علوم والوں کو بھی ذمہ داری دے دی۔ ایک کو کہا آپ انجینئر بنائیں گے، آپ ڈاکٹر بنائیں گے، آپ سائنسدان بنائیں گے، اور ایک کو کہا آپ حافظ بنائیں گے، آپ مولوی صاحب بنائیں گے، آپ قاری صاحب بنائیں گے، آپ مفتی صاحب بنائیں گے۔ آپ موازنہ کر لینا کہ کون اپنے کردار پر پورا اترا، کون اپنی بات پر پورا اترا، کس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا، کبھی غور کیے میں نے، مجھے اور آپ کو تو فرصت ہی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو تو اور چیزوں کے اندر الجھا دیا گیا، مجھے اور آپ کو تو اور چیزوں میں پھنسا دیا گیا۔ سوچے سمجھے منصوبے کہتے ہیں، ہمیں مختلف چیزوں کے اندر پھنسا دیا گیا ہے۔ کبھی ڈرامے کی شکل، وہ دن ڈرامہ کا بادشاہ ہے، اسی طرح بادشاہ ہے وحیدہ ڈرامہ، اس کو کہتے ہیں حضرت ارطغرل غازی۔ یہ ڈرامہ ہے جی، حضرت قاری صاحب کہہ رہا ہے، قاری صاحب کہہ رہا ہے پہلے رمضان کے اندر میں دن میں 5 سپارے تلاوت کرتا تھا۔ کتنے سپارے؟ رمضان کے اندر میں دن میں 5 سپارے تلاوت کرتا تھا۔ لیکن پچھلے سال حضرت قاری صاحب کا بیان ہے، خود اپنا بیان ہے قاری صاحب کا، حضرت قاری صاحب کا بیان ہے پچھلے رمضان میں جب سے یہ ڈرامہ عام ہو گیا ہے، حضرت قاری صاحب کہتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک 5 سپارے کیا ایک رکوع بھی تلاوت نہیں کیا، سارا ڈرامے میں۔ یہ ڈرامہ ہے وہی دیدی جہاد۔ تم سلطنت عثمانیہ کو نہیں پڑھ سکتے، حضرت نے 2 جلدوں میں سلطنت عثمانیہ کو لکھا ہے، 2 جلدوں کے اندر بند کر دیا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ؟ سوچے سمجھے منصوبے کہتے ہیں، ہمیں دینی مراکز سے دور کیا جا رہا ہے، علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب دینی مدارس اور مراکز اور علماء سے آپ دور ہو جائیں گے تو آپ کی ترقی ختم ہو جائے گی، زوال شروع ہو جائے گا، پستی شروع ہو جائے گی، انحطاط شروع ہو جائے گا، تباہی اور بربادی کی طرف چلے جائیں گے۔ ان درویشوں کا ساتھ دے دو، ان ملنگوں کا ساتھ دے دو۔ ابھی تو مجھے اور آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن کل قیامت کے میدان میں حشر کے دن اللہ تعالیٰ اسے حافظ صاحب کو کہہ دیں گے، اسے حافظ صاحب کو کہہ دیں گے، جیسے خوبصورت آواز کے ساتھ آپ دنیا کے اندر تلاوت کرتے تھے، اب بھی آپ تلاوت کرتے جائیے، اور یہ منازل آپ چڑھتے چلے جائیے۔ جہاں آپ نے 30 پارے مکمل کر لیے وہاں آپ کی منزل ہوگی، 30 پارے جب یہ مکمل کر لے گا وہاں منزل ہوگی۔ حافظ صاحب 30 پارے مکمل کر لیے، حافظ صاحب نے اب حافظ صاحب نے دیکھ لیا کہ ساری دنیا تو پیچھے رہ گئی، نیچے ساری دنیا، حافظ صاحب سب سے اوپر، حافظ صاحب سب سے اوپر، حافظ صاحب سب سے اوپر ہے۔ ابھی کیا کہا حضرت نے کہ حافظ کتنے لوگوں کی سفارش کرے گا؟ 10۔ کتنے لوگوں کی؟ 10۔ اور مولوی صاحب پتہ ہے کتنے کی سفارش کرے گا؟
مولوی صاحب 70 اور ایک حدیث میں ہے علماء اتنے لوگوں کی سفارش کریں گے جتنے آسمان کے ستارے. سبحان اللہ. ایک عالم اتنے لوگوں کی سفارش کرے گا جتنے آسمان کے ستارے ہیں. اب آسمان کے ستارے کس کے کتنے ہیں؟ کسی کو پتا ہے آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ بے حساب و کتاب آسمان کے ستارے کے. عالم بھی جس کے حق میں کہے گا سفارش کرے گا اس کے حق میں سفارش قبول ہو جائے گی. آپ مجھے بتا دو ایک وکیل بنایا جاتا ہے دنیا کے اندر, ایک سفارشی بنایا جاتا ہے. مولوی صاحب ہمارا مسئلہ ہو گیا تھا شناختی کارڈ کے اندر ہمارا مسئلہ آ گیا تھا, ہم نے وکیل بھی کیا 1 لاکھ روپے بھی دیے, 6 مہینے بھی ضائع ہو گئے, ہمارے آنا جانا عدالتوں کا ہو گیا. اب آپ مجھے بتا دو اگر کوئی پھنس جائے, کوئی کسی مسئلے میں پھنس جائے تو وکیل کر سکتا ہے؟ وہ ہر ایک آدمی وکیل کر سکتا ہے بھائی؟ نہیں, ہر ایک آدمی وکیل کر سکتا ہے؟ ہر ایک آدمی کے بس میں ہی نہیں ہے وکیل کرنا. لیکن سفارشی تو ہر ایک بنا سکتا ہے. سفارشی بنا سکتا ہے یا نہیں بھائی؟ سفارشی تو ہر ایک بنا سکتا ہے میرے دوست. میرا کوئی کام ہے حضرت مفتی صاحب کر سکتے ہیں, یا میرا کسی افسر سے کوئی کام پڑ گیا. آپ میری بات کو توجہ سے سنیے گا. حضرت مفتی صاحب کا کام پڑ گیا کسی افسر سے, ہمارا کام کسی افسر سے پڑ گیا ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ جا کر یہ کام کروا دے گا, سفارشی بنا دیا ہم نے افسر کو. کام دوسرے بندے کے پاس ہے لیکن ہم نے افسر کو کیا بنا دیا؟ سفارشی بنا دیا. اب آپ مجھے بتا دیں جب افسر صاحب کو میں لے کر کے جاؤں گا ٹیکسی میں, جب افسر کو میں لے کر کے جاؤں گا ٹیکسی میں, جس جگہ میں پہنچا وہاں کرایہ کون دے گا؟ آپ دیں گے. وہاں کرایہ کون دے گا بھائی؟ لیکن اگر میں کہوں کہ یہ افسر صاحب دے گا تو نہیں, کرایہ یہ دے دے گا 2000 روپے اسے نکال کر دے دیجیے. اب کھانے کا وقت آیا, ہوٹل میں بیٹھ گئے, 1500 روپے کی مچھلی کھانی, میں نے اور افسر صاحب نے, بل کون دے گا؟ ارے میرا سفارشی ہے تو میں دوں گا نا. اگر میں نے بل پے نہیں کیا, 1500 روپے یہاں نہیں دیے, 2000 وہاں نہیں دیے, بنا بنایا کیا یہ افسر صاحب بگاڑ کے چلا گیا. کار بخراب کی کٹور بکی کار بخراب ہی کا نا. مگر سفارشی چیز گرم پکاتے ہو گنا چیزت 2000 روپے دلتا ہوں ورکم, 1500 روپے اٹھلتے ہوں ورکم, 200 روپے کی آلے 6 ہوں وسکو, 25-50 نہیں بھائی, 200 روپے کا کپ. کتنے 200 روپے کا کپ چائے بھی میں پلا دوں, اور پھر ایک لفافہ بھی اس کی نظر پڑ جائے اس پر کہ حضرت نے ایک لفافہ بھی رکھا ہوا ہے, تو کام تب بنے گا, اس کا دل خوش ہوگا. سفارشی کی جیب جتنی آپ گرم کریں گے آپ کا فائدہ ہوگا, کام آ کے آ جائے گا. آپ مولوی صاحب پر احسان نہیں کر رہے ہیں, بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ مدارس والے پر آپ احسان نہیں کر رہے, حافظ صاحب پر احسان نہیں کر رہے کہ 1000 روپے دے دیا میں نے احسان کر لیا, 2000 روپے دے دیے میں نے احسان کر لیا, 50,000 روپے دے دیے میں نے احسان کر لیا, یہ گاڑی میں نے گفٹ کر دی حضرت کو میں نے احسان کر دیا. نہیں حضرت, یہ قیامت کے دن آپ کا سفارشی بننے والا ہے. یہ قیامت کے دن کیا بننے والا ہے؟ ہاں, اگر اس کی جیب گرم رکھو گے نا تو پھر آپ کی سفارش کرے گا, ورنہ آپ کو پہچانے گا بھی نہیں. حضرت یہ کہے گا یا اللہ یہاں تو میں اکیلا ہوں, وہ مجھ سے تعاون کرنے والے کہاں ہیں, محبت کرنے والے کہاں ہیں, وہ میرا ساتھ دینے والے کہاں ہیں. یا اللہ وہ میرے دوست, میرے احباب, میرے رشتہ دار, میرے اعزاء, میرے اقربا, میرے معتقدین, میرے مریدین, میرے متوسلین, یا اللہ وہ لوگ کہاں چلے گئے سب, میں تو یہاں اوپر اکیلا آ گیا. اللہ کہیں گے کہ وہ بھی جنت میں ہے لیکن تجھ سے ان کا مقام کم ہے, تیرا مقام سب سے بلند ہے, اس لیے کہ تیرے پاس قرآن ہے. قرآن رفعتوں والی
والی کتاب ہے، قرآن بلندی والی کتاب ہے، اس لیے اس قرآن کے تعلق نے تجھے بلندی پر لا کر بٹھا دیا۔ وہ بھی ہے لیکن نیچے ہے۔ حافظ صاحب کہیں گے یا اللہ میں بھی نیچے جانا چاہتا ہوں، میں بھی ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میرا قیام طعام بھی وہی پر کر دیجئے یا اللہ۔ دنیا میں میرے ساتھ تھے، اب بھی ان کو میرے ساتھی بنا دیجئے۔ دنیا میں ان کی معیت حاصل کی یا اللہ، اب بھی مجھے ان کی معیت دے دیجئے یا اللہ۔ میں ان کے پاس جاؤں گا، میں ان کے پاس رہوں گا۔ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے نیچے بھیج دیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے تیرا نیچے جانا تو اب نہیں ہے، تیرا مقام یہی ہے، لیکن تیری برکت سے، تیری برکت سے، تیری برکت سے، قرآن کی برکت سے، بلند مقام کی برکت سے میں ان سب کو یہاں پر تیرے ساتھ لا کر جیب گرم رکھنی چاہیے یا نہیں؟ سفارشی کی جیب گرم ہونی چاہیے۔ تو احسان کس چیز کا بھائی؟ احسان کس چیز کا؟ احسان کسی چیز کا نہیں۔ ایک تو سفارشی بن رہا ہے، جتنی جیب گرم رکھو گے، جتنا تعاون کرو گے، آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، آپ تو میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ میں آپ کو کس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ کے لیے سفارشی بنوانا چاہتا ہوں، اور پھر آپ کو یہ ترغیب دے رہا ہوں کہ سفارشی کی جیب بھی گرم کر دیجئے، تاکہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، وہ سوچے نہیں، وہ سفارش میں جو ہے سواری پوری پوری وہ سفارش کرتے میرے دوست۔ تو جیب گرم رکھنے کے سفارش مدارس والوں کے ساتھ تعاون کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حافظ بنائیں گے بچوں کو یا نہیں بنائیں گے؟ عالم بنائیں گے بچوں کو یا نہیں بنائیں گے؟ مدارس والوں نے اپنی ذمہ داری الحمدللہ بخوبی پوری کر دی ہے، بہترین انداز سے پوری کر دی ہے۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں مدارس والوں نے کتنی بہترین اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، کتنے بہترین طریقے سے اپنے فرائض سے انجام دیے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو آپ آج سے 20-25 سال پہلے جا کر دیکھ لیں، 30 سال پہلے جا کے آپ دیکھ لیں کہ مسجد کی کمیٹی والے ہیں، امام صاحب نے جمع کر دیا مسجد کی کمیٹی والوں کو، اور پیسے تو وہ مشورہ کر رہے ہیں یار اچھے 28 بجے مجھے حافظ صاحب آج سے 30 سال پہلے حافظ صاحب بہت کہتے اس کے لیے ٹیکسی بھی کرو، 10,000 روپے بھی دے دو، یہ لیاقت آباد سے آ رہا ہے، یہ ناظم آباد سے آ رہا ہے، اس کے نخلے اگاؤ، اس چیز کی کمی نہیں کرنا، اس چیز میں کمی کوتاہی نہیں کرنا، تاکہ حافظ صاحب پورا مدینہ برابر آئے۔ مشورہ ہو رہا ہے، امام صاحب اور کمیٹی والے بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں کہ کس کو بلایا جائے، کون سا حافظ تراویح پڑھائے گا۔ بہت مشکل سے حافظ ملتا تھا، لیکن مدارس والوں کو جو ذمہ داری ملی ہے اتنے بہترین طریقے سے وہ ذمہ داری الحمدللہ ثم الحمدللہ مدارس والوں نے پوری کی کہ آپ ورنہ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کیا بہترین احسن اور بخوبی اپنے فرائض سے انجام دے دیے ان مدارس والوں نے، ان دینی مراکز والوں نے، ان خانقاہوں والوں نے، ان دینی مجالس والوں نے کیا بہترین اپنے فرائض سے انجام دے دیے گے۔ اب آپ آج آ جائیں، آج کے دور میں آپ آ جائیں، تراویح کا مہینہ قریب آ رہا ہے، یہ شعبان شروع ہو چکا ہے، یا وہ شعبان شروع ہوگا، ابھی شعبان شروع ہو جائے گا۔ اب آپ مجھے بتا دیں شعبان سے حافظ صاحب لگ جائے گا، تراویح کے لیے جگہ ڈھونڈے گا۔ اب امام صاحب کہہ رہا ہے، مفتی صاحب کہہ رہا ہے اس دفعہ تو میرا بیٹا قرآن سنائے گا۔ وہی دی پیرا زمان اردو حفظ کو دی پیرا باغ قرآن ہوا رہی د کمیٹی صدر ہوئی زمان چلے نوسی حفظ کو اگر قرآن ہو رہی زمان سے حفظ کو اگر قرآن ہو رہی مؤذن سے اگر قرآن ہو رہی تو تیار نہ سے کلاس قاری سے اگر قرآن ہو رہی تو تیار نہ سے وہ جمعتنا کم شوی دی قاریان الحمدللہ شوی دی کنا ارے پڑھ گئے حافظ عالم بن گئے، 1801 مدرسے سے نکل رہے ہیں، 1801 مدرسے سے نکل رہے ہیں، 501 مدرسے سے نکل رہے ہیں، 430 مدرسے سے نکل رہے ہیں۔ یہ علماء اور حفاظ یہ ہر سال بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مساجد میں پورے نہیں ہو رہے، اس لیے مساجد کے
ہر کمرے کے اندر تراویح ہو رہی ہے، احسن العلوم کے ہر کمرے میں تراویح ہو رہی ہے، یعقوبیہ کے ہر کمرے میں تراویح ہو رہی ہے، تعلیم الاسلام کے ہر کمرے میں تراویح ہو رہی ہے، بات اس سے بھی آگے نکل گئی، روڈوں پر بھی تراویح ہو رہی ہے، سڑکوں پر بھی تراویح ہو رہی ہے، چورنگیوں پر بھی تراویح ہو رہی ہے، شاہراہوں پر بھی تراویح ہو رہی ہے، ارے اس سے بھی آگے بات نکل گئی، شادی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ آپ بولتے نہیں، آپ کو شک ہے ہو رہی ہے یا نہیں؟ 10 روزہ ختم شادی ہال میں بھی ہو رہا ہے، 10 روزہ ختم گلستان جو ہر چورنگی پر بھی ہو رہا ہے، 10 روزہ ختم پیٹرول پمپ پہ بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ ختم ہی ختم، پھر بھی حافظ رہ جاتے ہیں کہ تیری بھائی اگلے سال آئے گی۔ مدارس میں اپنا کردار 100% صحیح انداز سے ادا کر دیا گیا۔ میرا حافظ تو وہاں تک پہنچا ہے جہاں تک تیری بجلی بھی نہیں پہنچی، میرا حافظ تو وہاں تک پہنچ گیا ہے جہاں تک آج تک تیری بجلی نہیں پہنچی، پانی نہیں پہنچا، گیس نہیں پہنچا ہے۔ میرا حافظ جہاں سے بھی تو جس مدرسے میں بھی چلے جائے، مفتی صاحب کے مدرسے میں چلے جائے یا مفتی صاحب کے مدرسے میں چلے جائے، مولوی صاحب کے مدرسے میں آ جائے، یہ جنجال کوٹ میں آ جائے، یہاں آ جائے، آپ کہیں کہ حافظ صاحب دے دو، یہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کل منگوائیں گے، یا آپ ایک مانگو گے کہ 5 پیسے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ مولویان صاحبان نے کہا ہو کہ نہیں ہم حافظ کل منگوائیں گے؟ یہ تو آپ نے سنا ہے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ انجینئر نہ ہونے کی وجہ سے کام رک گیا ہے، انجینئر منگوایا جا رہا ہے، ڈاکٹر منگوایا جا رہا ہے، سائنسدان منگوایا جا رہا ہے، زمین کا سب نے کوئی بھائی ہمارا ہاضمہ خراب ہے، ہم کیا کریں مولوی صاحب؟ الحمدللہ دینی مدارس کا نظام اتنا پختہ ہے، اتنا مضبوط ہے کہ آپ دنیا میں چلے جائیں، 28 ممالک کے طلبہ وہاں پر دینی تعلیم حاصل کر کے اس میں فخر کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان جا کر دینی تعلیم حاصل کیے ہیں، ہم پاکستان جا کر دینی علوم حاصل کر کے آئے ہیں، وہ فخر کرتے ہیں اس بات پر۔ جیسے آپ انگریزی تعلیم والے وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں سے یہاں آ کے کہتے ہیں ہم نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، فخر کرتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ کا نظام خراب ہوا، آپ کا سسٹم خراب ہوا، ہمارا سسٹم خراب نہیں ہے الحمدللہ۔ آپ کا یہاں سے چل کر بیرون ملک سے ڈگری حاصل کر کے فخر کرتا ہے، اور آپ کا دینی مدارس کا نظام اتنا مضبوط اور پکا ہے کہ باہر سے آنے والے طلبہ فخر کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے دینی علوم حاصل کیا۔ یہ تو ہمارا ہاضمہ خراب ہے، ہم پابندیاں لگاتے ہیں مختلف وجوہات کے بنا پر، ہم کہتے ہیں کہ ان مدارس میں بیرون ممالک والے طلبہ کو نہیں پڑھنا چاہیے، باہر سے آنے والے غیر ملکیوں کو ان مدارس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ تو ہمارا ہاضمہ خراب ہوا، اصول تو ہمارا ہوا، سسٹم تو